کے دشت کا مجھے ایک ہار چاہیے۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت بی بی آمنہ کی وفات کا واقعہ۔ حضرت بی بی آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ مل سکا۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ آخر کار بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے آ کر فرمایا، بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے بھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو ابھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ مدینہ جا کر میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پرانی یادوں کا ایک درد تھا، ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچیں۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو دیکھا تو ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زار و قطار رونے لگیں۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے۔ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمری میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ نہ بولا۔ اتنے سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکیں اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھیں، بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب اپنے نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتیں کہ ذرا میرے نواسے کو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچیں۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آئیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے، اور اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقائے دو جہاں سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔
ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھیں، راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ بھی بھر رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کبھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں کہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا، اب پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، جیسے انہیں دل کا دورہ پڑ رہا ہو۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا اور وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بچپن کا زمانہ تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری والدہ کو کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے، امی جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ خاموش کیوں ہیں، آپ بات کیوں نہیں کر رہی ہیں مجھ سے بات کریں۔ حضرت ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اے آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھیں کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتیں اور کھولتیں۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سالہ کمسن بچے کو دیکھتیں اور دل ہی دل میں یہ سوچتیں کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے، امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اس معصوم بچے کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ والد کے انتقال کے بعد اب ان کی والدہ ماجدہ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر رہی ہیں۔ حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میری جان پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا اگر وہ سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے بیٹے پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر میں والدہ چل بسیں جو کہ ساری محبتوں کا محور تھیں۔ جنگل بیاباں ہیں، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ کوئی دوست رشتہ دار ہے، بس ایک خادمہ ہے۔ کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی امی پکار رہے ہیں۔
دوستوں وہ کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑیں۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے محمد کہاں چلے گئے۔ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، امی جان آپ کو پتہ ہے آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو ابھی مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئیں؟ میں آپ کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ مگر کمسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیں۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ مکہ وہاں سے بہت دور تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، کوئی اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حیات طیبہ کے 57 برس گزر جاتے ہیں۔ 57 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوا تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، یہاں رک جاؤ، ادھر ہی ڈیرے لگا لو، یہیں خیمے ڈالو۔ 1000 آدمیوں کے خیمے لگ جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے نکلتے ہیں اور والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے سرحانے زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگتے ہیں۔ اس کیفیت میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں ہونے دیا، زخم کو بھرنے نہیں دیا۔ گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ فرمانے لگے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا اماں۔ بچپن میں والدہ محترمہ کی وفات کے بعد دادا عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کے زیر سایہ گوشۂ عافیت میں پرورش پانے لگے۔